نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے۔ درود و سلام حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت و آمد کے تصدق سے اللہ رب العزت نے بھولی بھٹکی انسانیت کو ہدایت کی راہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی پاکیزہ ساعتوں میں نور رمضان اور فیضان سیرت کے عنوان کے تحت سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف گوشوں پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اہم ترین ایک باب ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج عطا کیا۔ تو جب سلسلہ نبوت آپ پہ ختم ہوا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی کا ایک سلسلہ تھا وہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتب کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن کریم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، جس کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ تو شب قدر نزول قرآن کے اعتبار سے یا نزول قرآن کی وجہ سے شب قدر کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ پہ اللہ رب العزت کے سلسلہ وحی کا اختتام ہوا، سلسلہ نبوت کا اختتام ہوا، اور الہامی کتب کے نزول کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آپ پہ ختم فرمایا۔ تو چونکہ نزول قرآن کی رات ہے تو اس لیے ہم نے اپنے وہ جو ایک موضوع چلتا آ رہا تھا ہمارا فکری اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے فکری پہلوؤں پر، تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آج چونکہ آنے والی جو رات ہے ابھی مغرب کے بعد، مغرب سورج کے غروب ہوتے ہی اس رات کے انوار شروع ہو جائیں گے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تو آج ہم نے ضروری سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ بھی ایک اہم باب ہے، تو ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے ہم لیلۃ القدر کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات فرمائے ان کو بیان کر دیں۔ تو لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس آیہ کریمہ میں خیرن کا لفظ آیا ہے۔ اب 1000 مہینے ہوں تو یہ کوئی 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، تو اس میں ایک تو اس رات کو جاگنے والا اس کو 1000 مہینے اللہ رب العزت نے خیر من الف شہر کا لفظ استعمال کیا، تو 1000 مہینوں کی افضلیت کے برابر یہ جو رات ہے، اس رات
عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب یعنی 1000 مہینوں کے برابر ثواب نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے یہ رات اپنی فضیلت اور اپنی عظمت کے اعتبار سے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کے اعتبار سے۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات میں پہلے عرض کر دوں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے، اس پہ بھی مفسرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پہ بھی علماء کرام نے اپنی اپنی توضیحات پیش کی۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں، امام قرطبی انما سمیت بذالک، کہ یہ جو رات ہے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے لعظمہا وقدرہا وشرفہا، اس رات کی عظمت، اس کی اعلیٰ منزلت اور اس کی قدر کی وجہ سے، کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عظمت و منزلت اور اعلیٰ ترین رتبہ دے کر اس کی قدر کو بڑھا دیا ہے۔ تو چونکہ اس رات کی بڑی قدر ہے، ویلیو بہت اعلیٰ ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا۔ یہ امام قرطبی نے لکھا، امام قرطبی نے۔ اسی طرح پھر تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی لکھا، وہ کہتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں نزل فیہا کتاب ذو قدر، قدر والی کتاب اس رات میں نازل ہوئی، علی لسان ذی قدر، قدر والی زبان میں، قدر والی زبان عربی قدر والی زبان میں، اور علی امت لہا قدر، اور اس امت پہ نازل ہوئی جو امت بھی قدر والی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں چونکہ اس رات میں اللہ پاک نے اپنی قدر والی کتاب کو قدر والی زبان میں قدر والی امت پہ نازل کیا، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ امام رازی نے لکھا، لعل اللہ تعالی انما ذکر لفظۃ القدر فی ہذہ السورۃ ثلاث مرات، وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں لفظ قدر کو 3 بار بیان کیا ہے، 3 بار بیان فرمایا۔ تو چونکہ 3 بار لفظ قدر آیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے 3 چیزیں بیان کی کہ قدر والی کتاب، قدر والی زبان میں، اور قدر والی امت پہ نازل ہوئی۔ تینوں چیزیں بیان کر کے کہا، اس لیے اللہ پاک نے 3 بار قدر کہا ہے اس صورت میں، اس رات کو قدر والی رات۔ تو یہ امام رازی نے ایک وجہ بیان کر دی۔ پھر تفسیر خازن میں بھی اس کی ایک وجہ ہے، وہ کہتے ہیں قدر کا معنی ہے تنگی، قدر کا معنی ہو جاتا ہے تنگی۔ تو اب اگر لیلۃ القدر کا پھر معنی قدر کا اگر تنگی لیں تو معنی بنتا ہے تنگی والی رات، تنگی والی رات۔ کہتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں لأن الارض تضیق بالملائکۃ فیہا، کہ اس رات میں اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ کی زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ اب امام ابو بکر الوراق وہ بھی کہتے ہیں، اپنی وجہ لکھتے ہیں تفسیر القرطبی میں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے۔ جو شخص اس رات اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر، تائب ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر کے اس کو صاحب قدر بنا دیتے ہیں، قدر والا، عزت والا شخص اس کو بنا دیتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی امام قرطبی نے اس کی ایک وجہ لکھی۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کے متعلق یہ چند آراء میں نے آپ کو مفسرین کی سنائی۔ اب یہ رات اللہ رب العزت نے عطا کیوں کی، عطا کیوں کی، یا اس کا سبب نزول کیا ہے، اس رات کی عطا کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو حکمت کو جب ہم دیکھیں تو آپ موطا امام مالک، جس کو امام بخاری کی طرح کہا جاتا تھا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب موطا امام مالک،
تو امام مالک نے حدیث درج کی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے نبیوں کی امتوں کی عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا کہ کسی کی عمر 1000 برس تھی، کسی کی عمر 900 برس تھی، اور پھر ان کی عبادتوں کے متعلق بتایا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری چیزوں کو دیکھا تو اپنی عمر کی کم امتوں کے بارے میں، اپنی امت کی کم عمروں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوفزدہ ہوئے کہ میری امت کے لوگوں کی تو عمریں کم ہیں، تو لہٰذا ان کی چونکہ عمریں زیادہ تھیں اس لیے ان کو عبادت کے مواقع زیادہ میسر آئے، تو جب عبادت کے مواقع زیادہ میسر آئے تو مطلب یہ ہوا کہ پھر ان کا درجہ بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچنے لگ گئے کہ میری امت کی تو عمریں ہی کم ہیں، لہٰذا عمریں کم ہیں تو انہیں عبادت کے موقع بھی کم ملیں گے، عبادت کے موقع کم ملیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عز و شرف کم ملے گا۔ اتنی بات سوچ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور فآتاہ لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ لے کے آئے ایک لیلۃ القدر کی رات کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ اس رات کی عطا کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی۔ اسی کی تائید میں حضرت ابن عباس کی بھی ایک روایت ہے جو ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کی۔ فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے حیران ہوئے، متعجب ہوئے، تعجب کا اظہار فرمایا، اور وتمنا ذالک لامتہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے بھی تمنا کی کہ کاش میری امت کو بھی اتنا موقع ملتا 1000 برس عبادت کرنے کا۔ یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کیا کیا آرزوئیں تھیں، کیا کیا تمنائیں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہم گناہ گاروں کے لیے۔ اور آج ہم ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو، سنت و سیرت کے راستے کو چھوڑے بیٹھے، دنیا دار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں تمنا کی کہ کاش میری امت کو بھی ایسے موقع ملتے کہ یہ بھی 1000 سال عبادت کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، اور عمریں کم ہونے کی وجہ سے اقلھا اعمالا، یا اللہ یہ تو پھر اعمال کے اعتبار سے بھی قلیل ہوں گے، ان کو اعمال کے بھی مواقع اتنے میسر نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فآتاہ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر، اس کو تفسیر خازن میں امام خازن نے روایت کیا کہ پھر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر عطا کی، یہ تفسیر خازن میں ہے۔ تو اسی میں پھر اور بھی بے شمار روایات اس ضمن میں ملتی ہیں کتب احادیث میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تحفہ دیا کہ آپ کی امت میں ایک رات ایسی ہے کہ جو آپ کا امتی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گناہوں پہ نادم اور تائب اور شرمندہ ہو کر سچے دل سے آ کے معافی مانگے گا، گڑ گڑائے گا اس کریم بارگاہ میں، تو یہ ایک رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ ایک اس رات کو جاگنے والا 1000 مہینے تک عبادت کرنے والے کے برابر اجر پائے گا یا اس سے بھی بڑھ کر، خیر من الف شہر۔ تو یہ اس آیہ کریمہ اور اس سورت مبارکہ کے نزول کے پیچھے یہ حکمتیں۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے ذریعے سے عظمت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، الدر المنصور میں روایت ہے، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر، کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا کی۔ پھر آگے فرمایا، لم یؤتھا من کان قبلہم، میری امت سے پہلے جتنی امتیں ہو گزری ہیں اللہ رب العزت نے کسی کو لیلۃ القدر عطا نہیں کی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، حضور کے تصدق سے اس امت پہ اللہ رب العزت کا خاص تحفہ ہے، خاص کرم ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اس رات کو جاگنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا قرب پا لیتا ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینوں سے بڑھ کے عبادت کی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں پھر اس کی فضیلت، اور بھی کئی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مروی روایت صحیح بخاری میں کتاب الصیام میں حدیث کا نمبر 1910، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نام لے کے فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ، تصدیق لسانی کے ساتھ، تمام ارکان ایمان پہ کامل تصدیق کے ساتھ جو اس رات قیام کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ نفس کے ساتھ اس رات کو قیام کرے اور اپنے من کی طرف دیکھے، اپنے من کو اجلا کرے، گناہوں کی سیاہی دھو ڈالنے کے لیے رب کائنات کا ذکر کرے اور اس کی بارگاہ سے معافی اور مغفرت کی طلب کرے، تو اس شخص کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آئی ہے یہ روایت۔ اسی طرح پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر، حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الصیام میں، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے قد حضرکم جو تمہارے پاس آ گیا ہے مہمان بن کے، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آگے حضور نے فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں محروم رہ گیا اور جس نے اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمتیں نہ لی، اللہ کی بارگاہ سے بخشش نہ طلب کی، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات جس کو اس رات میں بھی نہ ملی، فقد حرم کلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمام تر کائنات کی خیر سے محروم ہو گیا۔ اس سے بڑا محروم اور بدبخت شخص اور کوئی نہیں ہے جو لیلۃ القدر کی رات میں بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ وہ لیلۃ القدر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس رات میں محروم صرف اسی شخص کو رکھا جائے گا، ولا یحرم، اس رات میں ہر کوئی محروم نہیں ہوگا، صرف وہ شخص اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوگا جو نہایت بدبخت ہوگا اور محروم ہوگا ہر خیر سے، الا المحروم، سوائے محروم جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی رحمت نے جس کو دھتکار دیا ہے، اللہ رب العزت کے کرم نے جس کو دھتکار دیا ہے، اللہ کے فضل نے جس کو دھتکار دیا ہے، جو اللہ کی رحمت کے حصار سے نکل گیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی پناہ سے باہر پھینک دیا ہے، وہ جو بدبخت شخص ہے اس رات میں صرف وہ محروم رہتا ہے، ورنہ ہر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے وہ اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش کروا لیتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس سے ایک اور روایت ہے، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکہ، وہ کہتے ہیں جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کے جرمٹ میں آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد بذکر اللہ تعالی عز وجل، اس رات میں ہر قیام کرنے والے اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نوافل پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے اور ہر ذکر کرنے والے شخص کے لیے اللہ رب العزت کے سارے فرشتے جو جرمٹ بنا کے جبرائیل امین کے ساتھ زمین پہ آتے ہیں وہ سارے دعا کرتے ہیں۔ تو جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کی دعا پہ آمین کہیں گے اللہ کے نیک فرشتے، مقرب فرشتے جبرائیل امین، تو لہذا اتنی بابرکت مقدس رات ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ شب قدر میں اس کو مخفی کیوں رکھا گیا، شب قدر کو مخفی رکھا گیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ جس طرح شب بارات ہے تو پتہ چل گیا کہ وہ نصف شعبان کی رات ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ الجائزہ کہا عید الفطر کی رات کو، پھر اسی طرح لیلۃ النحر ہے، لیلۃ الرؤیا ہے، لیلۃ العرفہ ہے جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں، پھر اسی طرح لیلۃ المعراج ہے، تو تمام راتوں کی معرفت ہے۔ تو اس رات کی بھی معرفت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، اس رات کی معرفت بھی نازل ہوئی تھی، آقا علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ رات فلاں رمضان کی رات ہوگی، رمضان کی فلاں رات ہوگی۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تو آقا علیہ السلام
باہر تشریف لائے صحابہ کرام کو خوشخبری دینے کے لیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیخبر بلیلۃ القدر، آقا علیہ السلام لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے دو شخص لڑ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتا، مگر فتلاحى فلان و فلاں شخص لڑ رہے تھے، فرفعت، ان کے لڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا علم، اس کی تعیین کا علم اٹھا لیا ہے۔ تو دو شخص لڑ رہے تھے تو لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت، اس کی تعیین کا علم اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ تو ناظرین کرام، جب ہمارا معاشرہ آج ہم دیکھیں ہر کوئی باہم دست و گریباں ہے، ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، خون انسانی ارزاں ہے، دہشت گردی ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، پوری دنیا قتل و غارت گری کی لپیٹ میں ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب ساری امت مسلمہ اور پھر بالعموم عالم انسانیت دہشت گردی، لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد کی لپیٹ میں ہے، اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں اٹھ جاتی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر عذاب نازل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر وبائیں مسلط کی جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام پہ اللہ پاک نے جو شب قدر کا علم مخفی فرمایا، اس میں پھر آگے امام بدر الدین عینی نے شرح کی بخاری کی، دیگر پھر شارحین حدیث نے لکھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے آقا علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کے لیے مخفی نہ تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کے لیے صرف اسی سال کے لیے مخفی تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس سال کے بعد پھر لیلۃ القدر کی تعیین کا علم دے دیا گیا تھا اور امت کے لیے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے۔ آقا علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام کو پھر لیلۃ القدر کے متعلق مطلع فرمایا، کسی کو 23ویں رات، کسی کو 25ویں رات، یہ روایات کثرت کے ساتھ ملتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، من العشر الاواخر من رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اب اس کے بارے میں لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں کہ یہ 27ویں رات جو بھی آ رہی ہے، تو 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی شارحین کے، محدثین کے اقوال ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام سے، اجل صحابہ کرام سے انہوں نے نقل کیے۔ تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بھی ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی اقوال ہیں۔ تو پھر امام قرطبی، آگے مفسرین نے بھی پھر اس کو لکھا، محدثین نے بھی، شارحین حدیث نے بھی اس کو نقل کیا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کون سی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے۔ امام قرطبی نے کہا، امام علوسی نے روح المعانی میں بھی یہی کہا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے جب یہ سنا، عبداللہ بن مسعود جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں اور وہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں۔ اس کے بعد حلف اٹھا کے کہا کہ وہ رات 27ویں کی رات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس شب قدر 27ویں رات کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں دیتے ہیں، 3 دلیلیں بڑی ایمان افروز دلیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہو کان قال، حضرت ابن عباس نے فرمایا، یہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے ان کو نقل کیا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 9 حروف، کہ یہ جو لفظ ہے لیلۃ القدر کلمہ ہے، اس میں 9 حروف پائے جاتے ہیں، 9 حروف ہیں اس میں، اور وَهُوَ مَذْكُورٌ 3 مرات، اور یہ جو الفاظ ہے لیلۃ القدر، اس میں 3 حروف ہیں اور یہ لفظ پوری سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے۔ تو 9 حروف ہیں اور 3 بار یہ لفظ آیا ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ 27ویں کی رات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر هذه الامہ، آپ نے یہ دلیل دی۔ پھر ایک اور دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سورت کے کل 30 الفاظ ہیں، 30 الفاظ ہیں اس سورت کے، اور
30 الفاظ میں اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے سلام ہیا ضمیر ہے، ہیا ضمیر کا مرجع لیلۃ القدر، وہ کہتے ہیں ہیا یہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے، ہیا کا نمبر 27واں ہے، تو اس لیے یہ 27ویں رات ہوگی۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی دوسری دلیل ہے۔ پھر آپ نے تیسری دلیل بھی دی، حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابن عباس سے شب قدر کی تعیین کے بارے میں رائے طلب کی، تو آپ نے کہا احب الاعداد الی اللہ تعالی الوتر، اللہ رب العزت کو طاق اعداد پسند ہے۔ بڑی پیاری دلیل دی کہ طاق اعداد اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ وَأَحَبُّ الْوِتْرِ إِلَيْهِ السَّبْعُ، اور طاق اعداد میں بھی جو سب سے زیادہ پسند اللہ رب العزت کو عدد ہے وہ ہے 7 کا، 7 کا عدد ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے فَذَكَرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، اس نے کہا آسمان 7 ہیں، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، زمینیں 7 ہیں، وَالْأُسْبُوعَ، ہفتے کے دن 7 ہیں، وعدد الطواف، اور طواف کے جو اعداد ہیں، چکر ہیں طواف کے، وہ بھی 7 ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے۔ تو آخری عشرے میں جب طاق راتوں میں اللہ رب العزت کا پسندیدہ عدد تلاش کریں تو وہ 7 بنتا ہے، تو اس لیے 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ حضرت ابن عباس نے لیلۃ القدر کو 27ویں رات ہونے پہ دلائل دیے۔ اب آخر میں شب قدر کا وظیفہ، شب قدر کو جہاں دیگر نوافل ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز تسبیح ادا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، وہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے ایک وظیفہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے حوالے سے بتایا، وہ یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ وظیفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے شب قدر کے حوالے سے، لیلۃ القدر میں، تو یہ وظیفہ کثرت سے اس کی تسبیح کریں۔ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا آیت کریمہ اس کو کہتے ہیں عرف عام میں، اس کا وظیفہ کریں، سورہ قدر کی بار بار تلاوت کریں، درود پاک کی تسبیح کریں، ساری رات توبہ اور استغفار میں گزاریں، نوافل ادا کریں، اللہ رب العزت سے جہاں اپنے لیے معافی طلب کریں وہاں کل عالم اسلام کے لیے اور بالعموم عالم انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک عالم انسانیت کو وباؤں سے اور عذاب سے نجات عطا فرمائے، ہمارے اعمال سے اللہ صرف نظر فرمائے اور ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے۔ آج کی نشست ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔